حصہ جو مسنوی شریف کا ہے، اس کے اندر پورے تقریباً 13-14 صفحات ہیں منقبت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیدار کردن ابلیس حضرت امیر المومنین معاویہ را کہ برخیز کے وقت نماز است. امیر المومنین کہہ کے ایک بار نہیں 9-10 مرتبہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان جگانے آ گیا کہ اٹھو نماز پڑھو. مولانا روم نے لکھا کہ آپ نے اٹھ کے کہا شیطان تو نماز سے روکتا ہے، تو مجھے نماز کے لیے جگانے کیوں آ گیا ہے؟ تو اس نے کہا اس میں بھی میں اپنا ہی ایک کاروائی کرنا چاہتا ہوں. ایک دن تم سو گئے تھے، اس کے بعد اتنے روئے تھے کہ اللہ نے کروڑ اجر عطا فرما دیے تھے. تو میں یہ چاہتا ہوں تمہیں وہ زیادہ نہ ملے، تمہیں تھوڑا ہی ملے، اس لیے کہ تمہارا جو ہے وہ سونا مجھ پہ بھاری ہو جاتا ہے. جاگو، اٹھو. اب اس کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں در خبر آمد کے خالے مومنا بود اندر کسر خود خفتہ شباں. حدیث شریف میں آیا ہے اپنے محل میں ایک رات سوئے ہوئے تھے. اب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. انہوں نے خالے مومنہ کہا تو حضرت ملا علی قاری نے اس کو آگے ذکر کیا. ایسے ہی یہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو ذکر کرتے ہوئے یہ 4 جلد کے اندر تحریر کیا ہے. کہتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں کہ 529 صفحہ ہے 4 جلد کا. یہاں بھی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ، اس کے بعد کیا ہوا؟ فسارت ام المومنین، حضرت ام حبیبہ ام المومنین بن گئی. تو پھر وسارا معاویہ تو خال المومنین. اس وجہ کو اس مقام پر ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے. اب یہاں چونکہ اس میں سوائے محرقہ کے اندر سوائے محرقہ میں ابن حجر حتمی نے بھی یہ لکھا ہے اور بھی متعدد حوالہ جات ہیں، لیکن میں نے کہا یہ تو صحابہ نے بھی کہا ہے. یہ میرے پاس تفسیر در منصور ہے جو تفسیر مأثور ہے، یعنی اثر اور حدیث سے جو تفسیر کی جاتی ہے. اس کی 8ویں جلد ہے. 8ویں جلد میں یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سند سے موجود ہے. یعنی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ارشاد گرامی یہ 130 صفحے پر خال المومنین کے لحاظ سے یہ آخری حوالہ صحابی کی نسبت سے پیش کر رہا ہوں. یعنی آج کیسا وہ مومن ہوگا جو چڑھ جائے اپنے ماموں جاں کی شان کا اشتہار کیوں چھپا ہے. اب دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس جو خاندان نبوت کے فرد ہیں، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان ابن عباس فی قولہ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین آدیتم منہم مودہ. اللہ نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے پہلے دشمنی تھی اللہ محبت پیدا کر دے گا. اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے وہ محبت کیا پیدا ہوئی. اب یہ توجہ کرنا. کہتے ہیں کانت المودۃ التی جعل اللہ بینہم تزویج النبی ام حبیبۃ بنت ابی سفیان فصارت ام المومنین وصار معاویۃ خال المومنین. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام سیوطی نے سند کے ساتھ اس کو تفسیر در منصور کے اندر ذکر کیا اور کہا آیت کی تشریح کے اندر سند سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جس مودت کا وعدہ کیا تھا کہ میرے نبی اور محبوب کے غلاموں جن سے تمہاری دشمنی ہے اللہ تمہارے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا. وہ وقت آئے گا جب حضرت ابو سفیان سے پیار ہو جائے گا. وقت آئے گا جب حضرت ہندہ وہ پہلے والی دشمنی کے سلسلے ختم کر چکی ہوں گی.
وقت آئے گا جب مودت پیدا ہو جائے گی۔ ابن عباس کہتے ہیں رب نے جس مودت کا وعدہ کیا تھا وہ کیا نکلی؟ کہتے ہیں وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام کی شادی اور اس کے نتیجے میں حضرت ام حبیبہ کا ام المومنین بننا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خال المومنین بن جانا ہے۔ اس واسطے اس لقب کے لحاظ سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ اتنے حوالوں سے ثابت ہے۔ اب القاب میں ہم نے ان کے کاتب وحی ہونے کا ذکر کیا، کاتب وحی اور کاتب رسول علیہ السلام، اور یہ شان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب ہونا، اس میں چند حوالہ جات عرض کرتے ہوئے پھر اس میں بھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 129 اس پر یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ فتح الباری ہے، شرح بخاری ہے، جو بخاری ہمیں بڑی ہی پیاری ہے اور جس نے منکروں کی مت ماری ہے اور جو اکیلی ہی ہزاروں پہ بھاری ہے، اس بخاری شریف کی یہ شرح فتح الباری، اس کی جلد نمبر 9، اس میں یہ لکھا ہے 130 صفحے پر، اسلم قبل الفتح، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام لے آئے، اور وَأَسْلَمَ أَبَوَاهُ بَعْدَهُ، آپ کے والدین فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، وَصَاحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وَكَتَبَ لَهُ، سرکار کے کاتب بھی ہیں، کاتب۔ اور یہ یاد رکھنا کہ منشی، محرر، کاتب ایک ہے عام بندے کا، ایک ہے رب کے نبی کا۔ اگرچہ وحی نہ بھی ہو، وحی والے کاتب کے منصب پر بھی یہ فائز تھے، اگر صرف خطوط ہی لکھتے ہوں، صرف معاہدے ہی لکھتے ہوں، تو پھر کیا ان کی معمولی امانت ثابت ہوگی؟ جس شخص کے قلم پر سرکار اعتماد کر جائیں کہ جتنا یہ لکھ دے گا کہ فلاں کو پیسے دینے اتنے ہی میں دوں گا، جتنا یہ لکھ کے معاہدہ کرے گا وہ میں پورا کروں گا، جو اس کے قلم سے معاہدہ ہوگا وہ میرا معاہدہ ہوگا، صرف کاتب رسول علیہ السلام ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے لحاظ سے آگے کاتب وحی تو مزید اس سے اونچا مرتبہ ہے۔ اب اسی میں اب دیکھ لیجئے ارشاد الساری شرح بخاری جو امام کستلانی کی ہے، اس کے اندر بھی جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 140 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ ارشاد الساری ہے، جلد نمبر 6 ہے، اس کے اندر یہاں یہ تذکرہ موجود ہے صفحہ نمبر 140 پر، کہتے ہیں وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لکھا، یعنی سرکار نے ان کو اپنا کاتب معین کیا۔ یہ شرح بخاری کے اندر ان کا اس انداز کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر امام نووی ان کی تہذیب الاسماء واللغات، ابھی جس سے پہلے حوالہ جات پیش کیے، امام نووی کی تہذیب الاسماء واللغات، اس کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کاتب ہونے کے منصب کا تذکرہ موجود ہے، اور تہذیب الاسماء واللغات کے اندر انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ عبارت کیا ہے؟ کہتے ہیں وَكَانَ أَحَدَ الْكُتَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کاتبین میں سے ایک تھے، ان کاتبین میں سے ایک تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لکھنے والے تھے۔ ایسے ہی امام ابن اسیر جزری انہوں نے اسد الغابہ، یہ جو صحابہ کی سیرت کے بارے میں کتاب ہے فی معرفت الصحابہ، اس کی 4 جلد کے اندر صفحہ نمبر 417 پر
اس کو تحریر کیا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں وَكَتَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے ایک کاتب تھے۔ ایسے ہی الاصابہ کے اندر امام اسقلانی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتبین کے اندر اپنے کاتبین میں معین کیا تھا، اور وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سرکار کا حکم اور مختلف معاہدے اور خطوط لوگوں کی طرف لکھتے تھے، اور اس کا تذکرہ یہاں پر اس الاصابہ کے اندر اس صفحے پر موجود۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360، اس پر بھی ابن سعد نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے، یہ طبقات ابن سعد ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے وَكَتَبَ لَهُ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے جن کو چنا تھا کتابت کے لیے مختلف تحریروں کے لحاظ سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان میں سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس مقام پر جو دیگر حوالہ جات ہیں ان کے اندر بہت سے نام ابھی باقی رہتے ہیں، ان میں تحقیق الحق اور تاریخ الخلفاء، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکات شرح مشکات، یہ تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کہ وہ نبی علیہ السلام نے ان کو کاتب معین کیا تھا۔ ایسے ہی حضرت ملا علی قاری مرکات شرح مشکات جلد نمبر 1 کے اندر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب لکھا ہے۔ چلتے چلتے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈا شریف، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمات الحق اس کے اندر یہ لکھا ہے، جس وقت وہ اپنی فارسی کتاب تحریر کر رہے تھے، اسامی نبی زندگان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ السلام کے کاتب تھے ان کے نام کیا کیا ہیں، تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر نام لکھتے لکھتے زید بن ثابت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتبین رسول اللہ السلام کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اب اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے جو شروع میں ذکر کیا کہ اگرچہ وحی لکھنا بہت بڑی شان ہے اور حضرت امیر معاویہ بالیقین کاتب وحی ہیں، لیکن جو اس میں کوئی ہٹ دھرمی کرے کہ وہ صرف کاتب تھے، کاتب وحی نہیں تھے، تو ان کے لحاظ سے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام جس کو کاتب مقرر کر لیں، ہم کروڑوں سال سوچیں ہم سے اس کی شان بھی گنی نہیں جا سکتی، چونکہ یہ تو روزانہ کے معاملات ہیں کہ کاتب پر اعتماد نہ ہو، امانت دار نہ ہو تو کاتب عام بندہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کا نبی ایسے کاتب کو کیسے رکھ سکتا ہے کہ جن کے بارے میں معاذاللہ کوئی شکوک و شبہات ہوں، اور اتنی پختگی اور امانت۔ اس کے لحاظ سے ایک مثال یہ میں تاریخ مدینہ جو ابن شبہ کی ہے وہ پیش کر کے پھر کاتب وحی ہونے کے جو حوالہ جات ہیں وہ پیش کروں گا۔ اب یہاں پر جو ابن شبہ کی یہ تاریخ ہے، اس میں پہلی جلد کے اندر یہ بات موجود ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام و مرتبہ، اور اس میں یعنی کتنے سیریس تھے اور محتاط تھے اس امر کے اندر۔ یہ تاریخ مدینہ شریف جو ابن شبہ کی ہے، صفحہ نمبر 288 تمہارے سامنے، اور یہ سارے حوالہ جات اور تحقیق اور یہ سٹیج بھرا ہوا، اور یہ دیکھو یعنی ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب امیر فدایان ختم نبوت کے دن رات جو انہی تحقیقات کے جہاں کی سیر کرتے ہیں اور لوگوں کے دین و ایمان پر پہرا دینے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ امانت اور دیانت کے ضابطے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں سند سے یہ لکھا ہے کہ عیینہ بن بدر اور اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہما سألا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا۔ اب کچھ طلب تھی، کسی چیز کی تعاون چاہتے تھے، سوال کیا۔
فامارا معاویہ تھا، تو نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ انہیں لکھ کے دے دو کہ انہیں کیا کچھ ملے گا، انہیں کیا دیا جائے، انہیں کتنا دیا جائے، یہ لکھ کے دے دو۔ اب دیکھو کیا اتھارٹی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ سرکار ان کے سپرد کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَكَتَبَ لَهُمَا کتابا، لیٹر تیار کر دیا۔ کائنات کے سب سے بڑے شہنشاہ کے ایمان سے حکم نامہ جاری ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھا گیا۔ اب فَرَبَتَ عُيَيْنَ كِتَابَهُ فِي إِمَامَاتِهِ، حضرت عیینہ نے لیٹر امامے میں رکھ لیا، اپنے امامے کے اندر وہ خط محفوظ کر لیا۔ وَكَانَ أَحْلَمَ الرَّجُلَيْنِ، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں یہ زیادہ حلیم تھے، وہ بھی بڑی شان والے صحابی ہیں، یہ عیینہ زیادہ حلیم تھے۔ فقال الاقرا ما فیہا، اقرا نے کہا معاویہ بتا تو دو لکھا کیا ہے۔ اب دیکھو کتنی بڑی شان ہے کہ تم رازدار ہو رسالت کے، صحابی ہم بھی ہیں لیکن تمہاری تو پھر شان نرالی ہے، بتاؤ خط میں لکھا کیا ہے، یعنی وحی نہ بھی ہو تو کتنی بڑی شان ہے، بتاؤ خط میں لکھا کیا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے اگر سب پر ظاہر کرنا ہوتا تو مجھے تنہائی میں کیوں فرماتے، مجھے جدا کر کے کیوں فرماتے، مجھے ہی کیوں فرماتے، ان کے سامنے فرما دیتے۔ مقصود یہ ہے کہ آگے جا کے خط کھولا جائے، خاص مقام پہ پڑھا جائے۔ اب ایک کہتے ہیں بتا دو امیر معاویہ اس میں لکھا کیا ہے، تو دیکھو ایک زیرک انسان کا جواب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پوچھنے پر کیا جواب دیا، کہتے ہیں فیہا ما امرت بہ، اس میں وہ کچھ ہے جس کا مجھے آرڈر دیا گیا۔ فیہا ما امرت بہ، فیہا ما امرت بہ، اس میں وہ کچھ ہے جو کچھ سرکار نے فرمایا۔ اب وہ پوچھتے ہیں کیا فرمایا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ ظاہر کرنا ہوتا تو محبوب ہی ظاہر فرما دیتے، اگرچہ سرکار نے نہیں فرمایا کہ معاویہ بتانا نہیں، لیکن اس درجے کی امانت اور اتنی احتیاط، وہ جو ابھی میں نے لغوی معنی بیان کیا محتاط والا، لفظ معاویہ کو لغوی معنی، اب دیکھو کتنی احتیاط ہے کہ وہ پوچھتے ہیں اس میں لکھا کیا ہے، فرمایا وہی لکھا ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہ کیا ہے وہ میں نہیں ظاہر کر سکتا۔ تو اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا محض کاتب ہونا یہ بھی کوئی معمولی مقام نہیں، بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بالیقین کاتب وحی تھے، اور وحی کا کاتب ہونا کتنی بڑی شان ہے، جس وحی نے قیامت تک کروڑوں سینے روشن کرنے ہیں، اربوں سینے، وہ وحی لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی کے لحاظ سے ابن عساکر انہوں نے اس کی تفصیل لکھی، یہ وہی جو جس سے خال المومنین کا حوالہ پیش کیا، جلد نمبر 59، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے خال المومنین و کاتب وحی رب العالمین، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین کی وحی کے کاتب ہیں، خال المومنین و کاتب وحی رب العالمین۔ اب دیکھو پورا جہاں گواہی دیتا ہے، تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اس حقیقت کو آگے پہنچانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کو اپنے انفرادی حیثیت میں جو مقام ملا وہ بھی تو تاریخ کا ایک حصہ ہے، وہ بھی امت کی ایک شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ مقصود نہیں، وہ مقابلہ تو ہے ہی نہیں، ان کی اپنی بھی اتھارٹی ہے، اپنی بھی شان ہے، اور یہ کاتب وحی ہیں، کاتب وحی رب العالمین۔ اس کے ساتھ دوسرے مقام پر ابن قدامہ یہ جامع المتون کے اندر لکھا ہے، ان کی کتاب ہے لمعۃ الاعتقاد، جامع المتون میں صفحہ نمبر 200 ہے،
اس کے اوپر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ ابن قدامہ نے واضح کیا ہے کاتب وحی اللہ، یہ اللہ کی وحی کے کاتب ہیں، اللہ کی وحی کو لکھنے والے ہیں۔ ایسے ہی امام ابن حجر حتمی نے السوائق کے اندر ان کو کاتب وحی لکھا ہے، اور مدارج النبوہ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے اس وصف کو ذکر کیا ہے۔ یہ فارسی نسخہ جو ہے مدارج النبوت کا، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ان کا، اور کہتے ہیں کہ یکی ازاں جملہ کہ می نوشت برائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وباز گویند می نوشت وحی، کہ یہ کاتب ہیں، اور بعض کے قول کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی لکھا کرتے تھے۔ اس مقام پر یہاں پر فتح الباری شرح بخاری اور اس کے ساتھ البدایہ والنہایہ اس میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 512 اس پر ان کو کاتب وحی قرار دیا گیا، اور جو حقیقت تھی اس کا اظہار کیا گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے جلد نمبر 8 البدایہ کی، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے خال المومنین و کاتب وحی رسول رب العالمین، کہ رب العالمین کے رسول علیہ السلام پر اتری ہوئی وحی کو لکھنے والے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایسے ہی اس چیز کو ذکر کرتے ہوئے سیرت حلبیہ کے اندر امام نور الدین حلبی نے، یہ جلد نمبر 3 ہے سیرت حلبیہ کی، اس کے اندر صفحہ نمبر 458 ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، بلکہ انہوں نے جو اختصاص لکھا کہ امتیاز لکھا کہ یہ صرف کاتب وحی نہیں تھے، بلکہ کاتب وحی لوگوں میں سے مخصوص کاتب وحی تھے۔ یہ امام حلبی لکھتے ہیں سیرت حلبیہ میں، کہتے ہیں کہ تمام جو کاتبین وحی تھے ان میں 2 منفرد ہیں، ایک حضرت امیر معاویہ اور ایک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کی انفرادیت کیا ہے؟ کہتے ہیں قال بعضهم کان معاویہ و زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما ملازمین للکتابات بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوحی وغیرہ، فرمایا یہ دونوں ہر وقت ہی ساتھ رہتے تھے، حضرت زید بن ثابت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت یہ ملازم تھے سرکار کے، ہر وقت لازم اپنے آپ کو ساتھ رکھتے تھے، محبوب کے ساتھ رہتے تھے۔ اب عاشق صادق جو میرے نبی علیہ السلام کا ہو اور جانے کہ وہ رخ کریں تو اندھیرے موت مر جائیں، ان کی تجلی سے بنجر سینے آباد ہو جائیں، اس ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہر وقت جو امیر معاویہ ساتھ بیٹھے ہوں، پھر بھی ان پہ کوئی شک کرے اور کہے ان کی کوئی فضیلت ہی نہیں، ان کا کوئی درجہ ہی نہیں، ان کی کوئی مرتبت اور شان ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خاص قسم کے کاتب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہاں پر یہ لکھا ہے ملازمین للکتابات بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوحی وغیرہ، اور آگے کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، لا عمل لہما غیر ذالک، ان کا تو سوائے اس کے کوئی کام ہی نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں یہ لکھتے جائیں، قرآن ہو یا غیر قرآن ہو۔ کیا شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ امام حلبی کہتے ہیں ان کا اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ حضرت زید بن ثابت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، معاہدے بھی لکھتے تھے، خطوط بھی لکھتے تھے، وحی بھی لکھتے تھے۔ رب ذوالجلال نے ایسا اونچا مرتبہ و مقام ان کو عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی کرمانی شرح بخاری اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے کتاب الوحی کے اندر، اور یہ بلکہ اس مقام پہ کرمانی کی یہ جلد نمبر 7 ہے، کرمانی شرح بخاری اس کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 418 پر لکھا ہے کہ احد و کتاب الوحی، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے کاتبین میں سے ایک تھے، وحی کے کاتبین میں سے ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس طرح دیگر بھی بہت حوالہ جات ہیں، چلتے چلتے
بات فتاوی رضویہ شریف تک پہنچتی ہے۔ میرے امام نے جلد نمبر 26 کے اندر یہ لکھا ہے، جلد نمبر 26، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر، صفحہ نمبر 493، فتاوی رضویہ شریف۔ میرے نبی علیہ السلام نے کتنا نوازا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم کی عبارت کریمہ نازل ہوتی، عبارت میں اعراب نہیں لگائے جاتے، حضور کے حکم سے صحابہ کرام مثل امیر المومنین عثمان غنی، حضرت زید بن ثابت اور امیر معاویہ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے لکھتے، ان کی تحریر میں بھی اعراب نہ تھے، یہ تابعین کے زمانے سے رائج ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف کاتب رسول علیہ السلام بھی نہیں مانا بلکہ کاتب وحی بھی مانا ہے اور اس چیز کو لکھا۔ اب دیکھو یہ کتنا افسوس ہے کہ آج کوئی بندہ تعجب کرے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو یہ کاتب ہیں سرکار کے، یہ کاتب وحی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ یعنی یہ ہے اس کے سبب کہ ہم اپنے ائمہ کی کتابیں نہ پڑھیں، ہم اس طرف متوجہ نہ ہوں، ہم ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو نسلوں کو کیسے پتا چلے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہنے والے صحابی کہ وحی بھی لکھتے ہیں، وحی کے علاوہ بھی لکھتے ہیں، اور یہ سارے ائمہ اس سلسلے میں اپنی وضاحت فرما رہے ہیں اور یہ تذکرے ان کے موجود ہیں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4، اس کے اندر اس چیز کی وضاحت موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کاتب وحی کے لحاظ سے صحابہ بھی تسلیم کرتے تھے، یعنی صحابہ کی روایت کے اندر ان کا اس طرح کا تعارف اور یہ تذکرہ بھی بالیقین موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جلد نمبر 4 ہے، سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی اس کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں جس بات کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو مقامات ملے اور جو درجات ملے، ان کے اندر ایک درجہ یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا، اور عبداللہ بن عباس خود اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کنتو العب مع الغلمان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی علیہ السلام نے آواز دی، مجھے بلایا۔ کہتے ہیں جب میں پاس آیا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ادعو لی معاویہ، ابن عباس معاویہ کو بلا کے لے آؤ۔ یہ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابن عباس میرے چچا جان کے بیٹے، جاؤ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤ۔ اب ابن عباس اپنا تبصرہ کرتے ہیں کہ کیوں بلا رہے تھے، سبب کیا تھا، معاویہ کا تعارف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یکتب الوحی، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھا کرتے تھے، وحی لکھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کے لے آؤ۔ اب یہ سارے القاب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ تک، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر یہ سارا سلسلہ تحقیق کا موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، عظیم الشان صحابی ہیں، اور خان المومنین ہیں، کاتب رسول اللہ السلام ہیں، کاتب وحی رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ اور ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی۔ اس کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابی ہی نہیں تھے، یعنی صحابہ میں ان کی خصوصیات بھی تھے۔ اس سلسلہ میں شواہد الحق کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید شانوں کا تذکرہ اور اس کے مختلف درجات اور مراتب موجود ہیں، اور اس مقام پر اختصار کے ساتھ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے شرف صحبت عطا فرمایا کہ سرکار کے صحابی ہیں، اور ایک صحابی ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہونا، یہ کتنی بڑی شان ہے اور کتنا بڑا اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اختصار سے چونکہ ٹائم مختصر ہوتا جا رہا ہے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے صحابی ہونے کا مقام و مرتبہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ یہ میرے پاس مستدرک للحاکم کی جلد نمبر 4، اس مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے لکھا ہے کہ صحابہ کون ہیں اور ان کا چناؤ کس نے کیا۔ اس مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے اختارنی اپنے لیے مجھے چنا، واختار علی اصحابی، رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ رب ذوالجلال نے کہتے ہیں اللہ نے اختارنی واختار علی اصحابی، رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اب اللہ کا انتخاب ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر میرے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کا خود چناؤ کرتے پھر بھی کسی کو گنجائش نہیں تھی تنقید کی کہ سرکار صحابی بنائے اور امتی کہے کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اور یہاں تو اس سے بھی آگے کی بات ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے میرے صحابہ بنے ہیں میں نے خود نہیں چنے، یہ میرے رب نے چنے ہیں۔ اور جتنا زیادہ کسی کا علم ہوتا ہے اتنا اچھا انتخاب ہوتا ہے۔ ہم کسی کا چناؤ کریں چونکہ ہم مستقبل کو نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اگلے دن انتخاب غلط ہو جائے، چناؤ درست نہ ہو، وہ امیدوں پہ پورا نہ اترے کسی کام کے لیے جس کو چنے۔ لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چناؤ ہر عیب سے پاک، اللہ کا چناؤ ہر عیب سے پاک۔ تو میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جتنے میرے صحابہ ہیں ان میں سے کسی پر بھی انگلی مت اٹھاؤ، یہ میرے رب نے چنے ہیں۔ اب صحابہ پہ تنقید اللہ پہ تنقید ہوگی، اللہ کے علم کا انکار ہوگا، مستقبل جو رب کے سامنے حال کی طرح ہے اس کے لحاظ سے اعتراض بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ نے ان کو چنا ہے۔ اور پھر صحابہ میں سے آگے مزید رب نے ازل سے ان کا انتخاب کیا تھا کچھ مقاصد کے لیے۔ فرمایا فجعل لی منہم وزراء، اللہ نے صحابہ میں سے میرے وزیر بنائے، وانصارا واسحارا، ان میں سے میرے معاون بنائے، ان میں سے اللہ نے میرے اسحار بنائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، اور پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے اسحار میں بھی سے ہیں، برادر نسبتی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ اس واسطے انصار جو لغوی ہیں ان میں بھی سے ہیں۔ یہ متعدد چناؤ ہیں، ان کا ذکر کر کے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن سبہم، جو میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، ایسا بندہ جو کسی ایک صحابی کو گالی دے گا فرمایا قیامت کے دن اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی نفل بھی قبول نہیں ہوگا، کسی لحاظ سے اس کو کوئی قبولیت نہیں ملے گی۔ اس واسطے صحابہ کا معاملہ بڑا سیریس ہے، جیسے آل کا ادب لازم ہے جو شروع میں تمہید بیان کر چکا ہوں، اصحاب کا بھی ادب لازم ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص فرمایا درجنوں ماخذ میں ہے ردولی اصحابہ و اسحارا، میرے صحابہ کو مجھ پر چھوڑ دو اور میرے جو اسحار ہیں ان کو مجھ پر چھوڑ دو۔ وَاحْفَظُونِي فِي اصحابی و اسحاری، میرے صحابہ کا نام لیتے وقت میری شان کی حفاظت کرو، میرے اسحار کا ذکر کرتے وقت جن سے میرا سسرال کا رشتہ ہے یا ان کا میرے ساتھ میرے جو صاحبزادیاں ان کے لحاظ سے رشتہ ہے، فرمایا ان کا ذکر کرتے وقت
میری حفاظت کرو، اگر ان پر عیب جوئی کرو گے، تنقید کرو گے تو میری شان پہ تنقید ہوگی، میرے مقام پہ تنقید ہوگی۔ اس واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب میں بھی سے ہیں، اسحار میں بھی سے ہیں، اور اس بنیاد پر ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت و توقیر ہر مسلمان پہ لازم ہے، اور وہ لازم ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جس سینے میں ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے کسی فرد پر بھی تنقید برداشت نہیں کر سکتا، اور اصحاب کے کسی فرد پر بھی تنقید برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے لحاظ سے جو عظمت و شان اور مقام ہے، بڑی ضروری بحث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ الزواجر کے اندر امام ابن حجر حیتمی وضاحت کرتے ہیں کہ صحابہ کون ہیں اور ان کا ادب کتنا لازم ہے۔ یہی حدیث جو مستدرک سے میں نے پیش کی ہے، اس کو ذکر کر کے وہ کہتے ہیں کہ سنو لوگو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان کیا ہے۔ الزواجر کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 381 ہے۔ اس پر وہ لکھتے ہیں فقد جاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، صحابہ نے دین میں جہاد کا حق ادا کر دیا، حتی نشر الدین، یہاں تک کہ انہوں نے دین نشر کیا، وَأَظْهَرُوا شَرَائِعَ الْإِسْلَام، اور انہوں نے اسلام کی شریعتوں یعنی احکام کا اظہار کیا، وَلَوْلَا ذَلِكَ مِنْهُمْ مَا وَصَلَ إِلَيْنَا قرآن وَلَا سُنَّةٌ وَلَا اصل وَلَا فرع، فرما اگر صحابہ نہ ہوتے ہم تک قرآن نہ پہنچتا، اگر صحابہ نہ ہوتے ہم تک سنت نہ پہنچتی، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک کوئی اصل نہ پہنچتی، کوئی فرع نہ پہنچتی۔ کہا جتنا دین پہنچا ہے یہ صحابہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ کہتے ہیں فمن تان فیہم، جو صحابہ میں سے کسی میں تان کرے، فقد کاد ان یمرق من الملہ، قریب ہے کہ وہ ملت اسلام سے نکل جائے گا۔ کس بنیاد پر؟ لأن الطعن فیہم یؤدی الی انطماس نورہا، جو صحابہ کے بارے میں بک بک کرتا ہے اس کے ایمان کا نور بجھ جاتا ہے، وہ کچھ نہیں پیچھے اس کا بچتا۔ اس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا وَالطَّعْنُ هُمُ الْوَسَائِطُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہمارے اور نبی علیہ السلام کے درمیان واسطے ہیں۔ وَالطَّعْنُ فِي الْوَسَائِطِ طَعْنُ فِي الْأَصْلِ، جو واسطے پر تنقید کرے وہ اصل پہ تنقید کرتا ہے، جو صحابہ پہ تنقید کرے وہ نبی علیہ السلام پہ تنقید کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر فرمایا زبان سنبھال کے رکھو کہ صحابہ کے مسئلے پر کسی لحاظ سے بھی زبان کے اندر بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے۔ الجواقیت والجواہر میں امام شعرانی کہتے ہیں فمن طعن فی الصحابہ فقد طعن فی الدین، جس نے صحابہ پہ تنقید کی اس نے دین پر تنقید کر دی۔ اور اس کے ساتھ یہ لفظ مواہب دنیا میں موجود ہیں، جو سہل بن عبداللہ تستری کا قول ہے لم یؤمن بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوقر اصحابہ، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی توقیر نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ ایسے ہی اس مقام پر شرح السنہ کے اندر بربہاری نے یہ لکھا ہے من تلاوالا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی تنقید کی تو کہتے ہیں انما اراد محمدن وقد آذاہ فی قبرہ، اس نے صحابی پہ حملہ نہیں کیا، اس نے نبی علیہ السلام پہ حملہ کر دیا ہے۔ اور جس نے کسی صحابی کی توہین کی ہے اس نے قبر میں سرکار کو تکلیف پہنچائی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر یا آپ کے اصحاب پر جس وقت کوئی تنقید کرتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام کو اذیت محسوس ہوتی ہے۔ اس واسطے صحابہ کے معاملے کو، آل کے معاملے کو کوئی طرف بھی معمولی نہ جانے، عظیم مسئلہ ہے، عظیم شان ہے، اور احتیاط کے ساتھ ہر جہت میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقام پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معیار بیان کیا، آج اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں بتاتے ہیں کہ صحابی ہونے سے کتنی بڑی شان ان لوگوں کو ملی تھی اور کتنا اونچا مرتبہ۔ آج ہم
یقیناً اپنے اولیاء کرام کو آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں، سر کا تاج سمجھتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، لیکن ہزاروں ولی ایک صحابی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجدد الفسانی مکتوبات شریف، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرت مجدد الفسانی یہ ہے اصل میں مجدد، یہ ہے مجدد۔ آج جو بہروپیہ ہو، لوگ پوچھتے ہیں مجدد کی شرطیں کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں سب سے پہلے شرط ہے انسان ہونا، کہ وہ صحیح طرح کا انسان، آگے پھر مراتب ہیں، اور جس میں انسانیت نام کی چیز نہ ہو وہ مجدد ہونے کے خواب کیسے دیکھے؟ اب دیکھو مجدد الفسانی، انہوں نے اس مقام پر، مجھے اول جلد ہے مکتوبات شریف کی، کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کر دیا۔ یہ در المعرفت ہے، مکتوبات امام ربانی حصہ 2، اور یہ ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگ طریقت میں ان کی طرف منسوب بھی ہیں اور پھر بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پیر نے کیا لکھا۔ اور مکتوبات شریف بھی ایک انسائکلوپیڈیا ہے، صرف تصوف کا نہیں، طریقت کا نہیں، شریعت کا بھی کھول کے بیان کر دیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، عقائد کو، نظریات کو۔ جہاں وہ لکھتے ہیں این بزرگوارا را در اول صحبت آن سرور علیہ وآلہم الصلوات والتسلیمات آنچ میسر شد کہ اولیاء امت را در نہایت النہایت شمع ازاں کمال دست میدہاد۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صحابی بنتا تھا، پہلے سیکنڈ میں سرکار کو دیکھا، کلمہ پڑھا، پہلے سیکنڈ میں جو کچھ اس کو ملا، کہتے ہیں ایک چوٹی کے ولی کو اپنی زندگی کی آخری سانس میں بھی وہ پہلے سیکنڈ والے مرتبے میں سے تھوڑا سا ملتا ہے۔ دیکھو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا معیار، فرمایا شمع ازاں کمال دست میدہد۔ پہلے سیکنڈ میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، جو مرتبہ اس وقت آپ کو ملا، غیر صحابی کو اپنی زندگی میں نفل پڑھ کے، تہجدیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، جہاد کر کے، غوث بن کے، قطب بن کے، ابدال بن کے، قطب الاقطاب بن کے، غوث الاغیاث بن کے، وہ آخری درجے میں جب پہنچا تو پھر بھی اسے وہ مقام جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سیکنڈ میں ملا تھا، اس غوث کو وہ سارا نہیں ملا، اس میں سے تھوڑا سا ملا ہے، شمع۔ اور اس پر پھر انہوں نے مثال پیش کی، کہتے ہیں حضرت وحشی، وہ وحشی جنہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کتنا بڑا جرم تھا، لیکن وہ وحشی جس وقت کلمہ پڑھتے ہیں تو درجہ کیا ملتا ہے، مقام کیا ملتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لہذا وحشی قاتل حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یک مرتبہ در بدو اسلام خود بشرف صحبت سید اولین و آخرین علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات والتحیات مشرف شدہ بود از اویس کرنی کے خیر التابعین افضل آمد۔ تابعین کے سردار اویس کرنی، کروڑوں ولی جن سے نیچے ہیں، وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا حضرت واشی نے جب کلمہ پڑھا تھا، پہلے سیکنڈ میں جو ان کو مقام ملا تھا، اویس کرنی کو اپنی آخری گھڑی میں بھی وہ مقام نہیں ملا۔ اب دیکھو کتنا ادب ضروری ہے صحابی کا، اور یہ ادب رسالت کا ہے کہ جن کے پاس بیٹھیں تو مقام کیا ملتا ہے، جن کو حالت ایمان میں دیکھیں تو درجہ کیا ملتا ہے۔ اب خیر التابعین ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن فرمایا وہ واشی جرم کتنا پہلے کیا تھا، لیکن صحبت، یہ سرکار کا صحابی ہونا گناہ کیسے ختم کرتا ہے اور مرتبہ کیسے ملتا ہے۔ پہلے سیکنڈ میں ان کو اتنا مقام ملا، جب 1 منٹ پورا ہوا وہ مقام تو بڑا اونچا ہے، جب گھنٹہ پورا ہو گیا صحابی بن کے وہ تو مزید اونچا ہے، جب دن پورا ہوا وہ تو مزید اونچا ہے، جب پھر آخری گھڑی تک اسی پہ قائم رہے پھر تو مزید اونچا ہے۔
دعویٰ بہت ہے. علم ریاضی میں آپ کو رفع مقام معاویہ ذرا ناپ دیجئے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھڑی کلمہ پڑھ رہے تھے، اس سیکنڈ کے بعد جب منٹ گزر گیا، جب گھنٹہ گزر گیا، جب دن گزر گیا، جب ہفتہ گزر گیا، جب مہینہ گزر گیا، جب سال گزر گیا، جب سال ہا سال گزرے، ان کو جو مقام و مرتبہ سرکار کے در سے ملا تھا، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو کاؤنٹ کر کے دکھا دے گی؟ اس واسطے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر اس کی تفصیل کو بیان کیا، اور ساتھ ہی یہاں پر امام تفتازانی شرح مقاصد کے اندر انہوں نے اس کی مزید وضاحت کی، اور یہاں شواہد الحق کے اندر اس چیز کو اس انداز میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَمعاویہ تو ما فضل صحبت لہو حسنات کثیرہ لا تعد ولا تحد جہادہ فی سبیل اللہ. فرما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے جو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ فضیلتیں دی. صحابی ہونے والی فضیلت وہ کتنی بڑی ہے، جو بھی میں نے اس کا ایک پہلو بیان کیا. اس کے ساتھ فرما حسنات کثیرہ، ان کی بہت زیادہ نیکیاں ہیں. وہ کیا؟ فرمایا لا تعد، ان کو گنا نہیں جا سکتا. کیا؟ اللہ کے رستے میں جہاد کیا، اما بنفس ہی، اپنی جان سے بھی، و اما بجیوش ہی، اپنے لشکروں سے بھی، حتی فتحت بلاد کثیرہ، یہاں تک کہ بہت سے ملک انہوں نے فتح کر دیے اور وہ علاقے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. وسارت دار الاسلام، فرمایا امیر معاویہ کی چمکتی تلواروں سے کتنے ہزار مربع میل کا علاقہ جو کفرستان تھا دار الاسلام بن گیا. اور اس انداز میں بعد ان کانت دارا کفر، پہلے وہ علاقے دار الکفر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دار الاسلام بنا دیا. یہ شواہد الحق کے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَبِسَبَبِهِ دَخَلَ إِلَى الْإِسْلَامِ أُلُوفٌ كَثِيرًا مِمَّنْ أَسْلَمُوا عَلَى يَدِهِ وَيَدِ جُيُوشِهِ وَمِنْ ذَرَارِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَهُ مِثْلُ حَسَنَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ. فرمایا بہت سے ہزار لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، ان کے لشکروں کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، آگے ان کی اولادیں مسلمان ہوئیں، آگے سلسلہ اسلام کا چلتا گیا. فرما وہ سارے مسلمان جتنی نمازیں پڑھتے رہے، جتنے روزے رکھتے رہے، ان کی نسلیں جتنی نیکیاں کرتی رہیں، فرما امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر کا نیکیوں کا کوٹا ملتا رہا ہے. اس مقام پر امام ابو نعیم انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ ان کی کتاب معرفت الصحابہ، اور یہ پہلی بار چھپی ہے. اس میں تیسری جلد کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں ملک الناس کلہم 20 سنہ منفردم بالملک، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال تک تمام انسانیت کی حکومت کی. الناس کہا چونکہ جو غیر مسلم تھے، انسانیت ان کی اسلام میں معتبر نہیں، بل ہم عدل، ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ انسانیت جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، رب 20 سال تک کوئی اختلاف نہیں چلا. جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی خلافت دے دی، کرم کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے، 20 سال تک فرمایا تمام بلاد اسلامیہ پر حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حکومت موجود رہی. یفتح اللہ بہ الفتوح، اللہ نے ان کے ذریعے فتوحات کا سلسلہ کھلا کیا. ویغزو الروم، اور یہ روم کے خلاف جہاد کرتے رہے، اور اس انداز میں اللہ کی حدوں کو انہوں نے قائم کیا. اور فرمایا لا یضیع اجر من احسن عملا، جو نیکی کرتا ہے اللہ کی اس کی اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اس بنیاد پر ایک طویل سلسلہ ہے ان کی خدمات کا اور ان کے مختلف ان امور کا، جن کا ذکر یہاں پر ان کتابوں میں کیا گیا ہے. ابھی میں آگے مناقب جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں وہ بیان کرنے والا ہوں. اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ اس لیے بھی حساس ہے
کہ جو ان کا گستاخ بنے تو سارے صحابہ کا بن جاتا بالآخر. یعنی یہ دروازہ ہے جو انہیں کھولے تو پھر آگے تان اللہ کی ذات تک جاتا. یہ المستند کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، فرمایا جو حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کرتا ہے گالی بالآخر رب تک جاتی ہے. اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا حساس، جس کو آج لوگوں نے فیشن بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معمولی بات ہے. یہاں پر میں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال سے ایک امام نسائی کا قول تمہارے سامنے پیش کرنے والا ہوں، تاکہ جو غیر محتاط طبقہ ہے وہ احتیاط کرے اور اس سلسلے میں یہ جو نصوص اور یہ تحقیقات جو علماء کی اور ائمہ کی اور قرآن و سنت کا پیغام جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی طرف متوجہ ہو. چونکہ اصل جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ قرآن و سنت نے واضح کر دیا، اس کے لحاظ سے مستقل بحث آنے والی ہے. یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں امام جمال الدین مزی یہ کہتے ہیں، انہوں نے 158 صفحے پر یہ لکھا ہے، سئل ابو عبد الرحمن النسائی عن معاویہ بن ابی سفیان صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا تو فقال، انہوں نے جواب دیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا تمہاری رائے؟ جواب کیا دیا؟ کہتے انما الاسلام کدار، اسلام کی مثال یوں ہے جیسے کوئی محل ہوتا ہے، کوئی گھر ہوتا ہے، لہا کدار لہا باب، جس کا ایک دروازہ ہے. تو پھر فرمایا فباب الاسلام الصحابہ، اسلام ایک قلعہ ہے، اس کا دروازہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. فمن آذ الصحابہ انما اراد الاسلام، فرمایا جس نے صحابہ کو اذیت دی اس نے اسلام پر حملے کا ارادہ کر لیا. کمن نکر الباب انما یرید دخول الدار، فرمایا جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو مقصد دروازہ نہیں ہوتا، مقصد گھر میں داخل ہونا ہوتا ہے، دروازے سے بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے. صحابہ اسلام کا دروازہ ہے، صحابہ پہ تنقید اسلام پہ تنقید ہے. کہتے ہیں فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ، فرمایا جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک کی اس نے صحابہ پر حملہ کر دیا، اور جس نے صحابہ پہ حملہ کیا اس نے اسلام پر حملہ کر دیا. اس واسطے حضرت امیر معاویہ کا بڑا حساس محل وقوع ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو اور کسی کے بارے میں کچھ کہیں گے تو جرم ہوگا، ان کے بارے میں کہہ لیں تو کوئی بات نہیں. فرمایا یہ ہے دروازہ، ان پر تنقید کوئی کرے گا تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی کر کے رہے گا. معاذ اللہ وہ بدبخت نہیں بچے گا، پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا اور بدبختی بڑھتی چلی جائے گی. اس واسطے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مکتوبات شریف میں لکھا، وہ میرے پاس پڑھی ہے، قاضی ایاز کی شفا شریف. انہوں نے کہا کہ امام مالک نے فرمایا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے یوں ہی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہا. اور مکتوبات شریف میں مجدد صاحب نے اس کی وضاحت کی اور یوں وضاحت کی، ابھی میں بعد میں ذکر کروں گا. ایک شخص نے مکتوبات شریف سے پڑھ کے مکتوبات رات کو پھینکے کہ یہ مجدد صاحب نے کیا لکھ دیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملا دیا ہے. تو خواب میں مجدد صاحب نے کان سے پکڑ لیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو بتایا پوچھ کے کہ کیا مرتبہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کس لحاظ سے اس مرتبے کو جاننا چاہیے. وہ عمدۃ المقامات کا حوالہ بھی ابھی میں پیش کرنے والا ہوں. اب اس مقام پر یہ چند میں نے جو تمہیدی گفتگو کی، ابھی مناقب کا سلسلہ جو کتابیں ہیں اور وہ سارا جو بعد کے حالات ہیں، جنگیں اور اس طرح کی وہ ساری صورتحال سامنے لاؤں گا انشاءاللہ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کلپ پیش کروں گا
کہ لوگ، ایک تو وہ طبقہ ہے جو صحابہ نہیں مانتے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو صحابہ مان کے کہتے ہیں بس صرف ان پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے، باقی ان کی کوئی فضیلت نہیں، اور جو فضیلت بیان کرے وہ خارجی ہوتا. یہ اس شخص کا قول ہے جس کو اب لوگ علامہ مغربی بھی کہتے ہیں اور تاج برطانیہ کا حلف بردار بھی کہتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے. اب کلپ سے اس کو دیکھو کہ کتنا ہم مجبور ہو گئے، یعنی کتنا ظلم ہوا کہ یہ سارا کتابیں جو بھری پڑی ہیں، ساری تاریخ، میرے امام نے 4 رسالے لکھ دیے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی فضیلت ہی نہیں، اور جو فضیلت بیان کرے معاذ اللہ کہتا ہے اس کو جوتے مار کے سنیوں کی صف سے باہر نکال. ویسے لفظ سنی سے وحشت ہوتی ہے، اور اب یہ ہے کہ جو شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرے اس کو معاذ اللہ جوتے مار کے سنیوں کی صف سے نکال دو. یہ خارجی داخل ہو گئے ہیں جنہوں نے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے. تو آج یہ نوبت آ گئی کہ ایک شخص اپنی چلو 2 بدبختی ہے، بدبختی رہی، وہ اہل سنت کا تعارف بیچنا چاہتا ہے، اور اہل سنت کی جو حیثیات، معتقدات، نظریات اور شروع سے جو چلتا ہوا دین ہے، صحابہ سے لے کر آج تک کتابیں مناقب سے بھری پڑی ہیں اور فضائل بیان ہوئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مناقب جو ہیں وہ صرف خارجی بیان کرتے ہیں اور کوئی منقبت بیان کرنے والا نہیں ہے. چونکہ کچھ نظام میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ پوری طرح اسے ابھی اپ ڈیٹ نہیں کر رہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ تو ہمارے دور میں خارجیوں نے یہ عقیدہ نکالا، خارجیوں نے حضرت امیر معاویہ کے مناقب شروع کر دیے، فضائل. علماء اہل سنت اور ہمارے ائمہ 1400 سال سے صرف ان پر لعن کرنے سے روکتے رہے. زبان بند رکھو، فقط زبان بند رکھو. عقیدہ کی کسی کتاب میں ان کے مناقب پر کوئی باب قائم نہیں کیا گیا. یہ آج اہل سنت کے لباس اوڑھ کر چھپے ہوئے خارجیوں نے اہل بیت کی دشمنی کی وجہ فتنہ شروع کیا. تو میں علماء سے کہوں گا کہ ایسے خارجی ذہن لوگوں کے لیے خاموش نہ رہو. آپ کی خاموشی جرم ہے. ننگا کرو اور اہل سنت کی صفوں سے جوتے مار کے باہر نکال دو. تو بھائیوں میں ابھی اس میں کیونکہ ابھی بہت لمبی بحث ہے، اس میں یہ بات کی گئی کہ علم کلام کی کسی کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا کوئی باب نہیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے وہ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اس کے کارکن اور جو عام طبقہ وہ سمجھتا ہے قادری صاحب نے تو آسمان کو ہاتھ لگا دی. ایسی بات کر دی کہ کسی نے کبھی کوئی باب لکھا ہی نہیں تھا اور اب مناقب کہاں سے آ گئے. اس کو یہ خبر ہی نہیں کہ علم کلام کی کتابوں میں کسی کی مناقب کا کوئی باب نہیں ہوتا. علم کلام میں تو اصول بیان ہوتا ہے. علم کلام میں اگر کوئی اسے کہے کہ کسی دوسرے سے ابھی کا نام لے کے اس کے مناقب کا باب دکھا دو، ان کا باب دکھا دو، قیامت تک نہیں دکھا سکتا. علم کلام میں اصول ہوتا ہے، اور وہ میرے پاس یہ ڈھیر لگا علم کلام کی کتابوں کا بھی، میں وہ پڑھ کے بتاؤں گا. علم کلام میں باب نہیں ہوتا، حدیث کی کتابوں میں باب ہوتا ہے. اور میں ابھی وہ حدیث کی کتابیں جن کے اندر باب ہے پورے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پورے ابواب، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. اس سلسلہ میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مناقب کی پوری کتابیں اور اس کے لحاظ سے اس کی تفصیلات.
امام ترمذی کو تو یقیناً آپ جانتے ہیں، سیاہ ستہ میں ان کی جامع ترمذی پڑھائی جاتی ہے. یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی جو بیروت کی چھپی ہوئی ہے، یہ اس کی چوتھی جلد ہے، چوتھی جلد. اس کے اندر یہ دیکھیے کتاب المناقب میں باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان. علم کلام کی کتابیں تو لکھی گئی بعد میں، سیاستہ لکھی گئی پہلے، اور مناقب جو زبان رسالت سے بیان ہو اس سے بڑی فضیلت اور کون بیان کرے گا، اور وہ اکٹھی کرتے ہیں. اب دیکھو میرے امام کا حوالہ فرمایا کہ رافضی کا شعار ہے کہ وہ اہل سنت کو خارجی کہتے ہیں. یہ جب بھی ٹوٹتا ہے خارجی کہے بغیر رہتے ہی نہیں. اب یہاں پر یہ سننے، یہ جامع صحیح سننے ترمذی، اس کے اندر پورا باب ہے، یہ نمبر وار حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. یہ امام ترمذی ہیں، یہ خارجی نہیں، یہ سنی ہیں. اور یہ ان کی کتاب ہے جس کے اندر باب ہے، باب و مناقب معاویہ تھا، باب و مناقب معاویہ تھا. اب پھر ایک مرتبہ سناؤ تاکہ میں اگلا حوالہ بیان کروں کہ وہ کیا بولتا ہے اور اہل سنت کے امام کیا لکھتے ہیں. یہ تو ہمارے دور میں خارجیوں نے یہ عقیدہ نکالا، خارجیوں نے حضرت امیر معاویہ کے مناقب شروع کر دیے، فضائل. علماء اہل سنت اور ہمارے ائمہ 1400 سال سے صرف ان پر لعن کرنے سے روکتے رہے. زبان بند رکھو، فقط زبان بند رکھو. عقیدہ کی کسی کتاب میں ان کے مناقب پر کوئی باب قائم نہیں کیا گیا. یہ آج اہل سنت کے لباس اوڑھ کر چھپے ہوئے خارجیوں نے اہل بیت کی دشمنی کی وضعیت شروع کیا. تو میں علماء سے کہوں گا کہ ایسے خارجی ذہن لوگوں کے لیے خاموش نہ رہو. آپ کی خاموشی جرم ہے. ننگا کرو اور اہل سنت کی صفوں سے جوتے مار کے باہر نکال دو. آپ دیکھو، یعنی جوتے مار کے اہل سنت کی صفوں سے نکالو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرتے ہیں. اور وہ کیے کس نے؟ میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے روایت ہے، اور یہ ائمہ حدیث کو اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ دوسری کتاب الجامع الکبیر جلد نمبر 6، یہ بھی امام ترمذی کی کتاب ہے. الجامع الکبیر کے اندر یہ باب ہے صفحہ نمبر 157 پر، باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان. یہ پورا باب ہے الجامع الکبیر جلد نمبر 6 کے اندر، جو حدیث کی کتاب ہے. جہاں مناقب ملتے ہیں، جہاں مناقب بیان ہوتے ہیں، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ مناقب موجود ہیں. ایسے ہی امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ، فضائل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے. اب دیکھو کتنے بڑے سنی ہیں امام احمد بن حنبل، اور کتنے پرانے امام ہیں. اس کتاب کے اندر جلد نمبر 2، اس جلد نمبر 2 میں انہوں نے صحابہ کی، جہاں دیگر صحابہ کے جلد نمبر 1 میں بیان کیے، جلد نمبر 2 کے اندر بیان کرتے کرتے انہوں نے پورا باب قائم کیا، فضائل معاویہ، فضائل معاویہ بن ابی سفیان. اب دیکھو وہ بندہ کتنا مکار ہے یا غدار ہے یا چور ہے، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہتے انہیں جوتے مار کے اہل سنت کی صفوں سے باہر نکال، اور وہ خود چھپا رہے کسی دوسرے کباڑ خانے میں. اب فضائل یہ کتاب میں نے آج لکھ کے شائع نہیں کی، یہ امام احمد بن حنبل ابن حنبل جنہوں نے پشت پہ کوڑے کھائے مگر حق پھر بھی بیان کیا، وہ امام احمد بن حنبل. یہ دوسری جلد کے اندر پورا باب و فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے اندر کئی صفحات انہوں نے پھر آگے احادیث لکھی ہیں. لہذا ہم نے نیا کام شروع نہیں کیا،
اس شخص نے ہر انہونی کی ہے اور اہل سنت پر ڈرون بن کے گرا، اور اب پتہ نہیں کس کس پہ گرتا جا رہا ہے۔ اور چلاکی دیکھو، سامنے جو بدھو بٹھائے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے عقیدہ کی کسی کتاب میں، باقی جگہ حدیث یاد ہے، اب عقیدہ کی کتاب یاد آ گئی، جبکہ عقیدہ کی کتابوں میں نام تو ان کا لکھا گیا، فضائل ان کے باب نہیں، ویسے تو ذکر کیے گئے۔ اب اتنا بخل اور کنجوسیاں اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے، یہ فضائل بیان ہوئے۔ ایسے ہی چوتھے نمبر پہ یہ میرے پاس امام جوزقانی کی کتاب ہے، کتاب الاباطیل والمناکیر والسحا والمشاہیر۔ اس کے اندر انہوں نے پورا باب قائم کیا، اور باب کے لحاظ سے چونکہ وقت تھوڑا ہے میں اختصار کر رہا ہوں، یہاں انہوں نے ذکر کرتے ہوئے یہ صفحہ نمبر 92 پر باب فی فضائل طلحہ والزبیر ومعاویہ وعمر بن عاص، یہ پورا باب انہوں نے ذکر کیا، اور باب فضائل کا ہے۔ اب دیکھو کتنی دھاندلی ہو رہی ہے، ہمارے جو سادہ علاوہ سنی ہیں وہ جو چمک دیکھ کے قربان ہونے والے، وہ کہتا اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو ہو کیسے سکتا ہے کوئی دوسری بات ہو۔ ادارہ صراط مستقیم پہلے کنز الایمان سیمینار، عشق رسول اللہ السلام سیمینار کر چکا ہے، اور جو یہود اور نصارہ کے لحاظ سے اس نے سوداگری کی ہے ابھی وہ باقی ہے، تو اس کا بھی پردہ چاک کیا جائے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کیا یہ سارے لوگ خارجی تھے جو فضائل قائم کرتے رہے بلکہ مستقل کتابیں لکھتے رہے؟ اور دیکھو میں ابھی لسٹ گنوں ان ائمہ کی جنہوں نے کتابیں لکھی صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، تو وہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اس میں دیکھو یہاں پر میں اختصار سے یہ ذکر کر رہا ہوں، یہ فضائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلسلے میں صرف امام عبدالعزیز پرہاروی نہیں کہ جنہوں نے یہ الناہیہ نام کی کتاب لکھی، بلکہ اس سلسلہ میں اگر تم فتاوی رضویہ شریف کو دیکھو تو میرے امام نے 4 رسالے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھے، 4 رسالے۔ یہ دیکھو جلد نمبر 5 ہے فتاوی رضویہ شریف کی، اس کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت بحث کر رہے تھے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو آپ نے یہ لکھا مسئلہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق و تنقیح، فقیر کے رسالہ البشرا العاجلہ من تحف عاجلہ، یہ پہلا رسالہ ہے، البشرا العاجلہ، جلدی جلدی خوشخبری، جلدی جلدی ان تحفوں کی جو آخرت میں ملیں گے، یہ کتاب کا نام ہے البشرا العاجلہ من تحف عاجلہ۔ یہ ایک دوسرا الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ، الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ، اور پھر عرش الاعزاز والاکرام لأول ملوک الاسلام، عرش الاعزاز والاکرام لأول ملوک الاسلام، کہ اول ملوک اسلام کے لیے اعزاز اور اکرام کا تخت۔ چوتھا رسالہ ضب الاہواء الواہیہ فی باب الامیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آج کے ان اندھے دھندے لوگوں کو تو نام پڑھنے نہیں آ سکتے، اعلی حضرت کی کتابوں، اور اعلی حضرت نے پورے رسائل لکھ دیے، اور ان کے زیر اثر کہنے والے آج ہمیں کہنا شروع ہو گئے کہ تم یہ کہاں شروع کر رہے ہو مناقب امیر معاویہ سیمینار۔ میں نے کہا مجھے جو فکری گھٹی دی تھی حافظ الحدیث نے وہ بریلی شریف سے پڑھ کے آئے تھے، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب 4 رسالے لکھے ہیں تو ہم دنیا کو آج بتائیں گے کہ بھول نہ جانا، تمہیں وہ آج جو اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہہ کے صحابہ کے ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں، انہیں بتاؤ
شان صحابہ پڑھنی ہے تو فکر رضا کے جھنڈے کے نیچے آنا پڑے گا۔ اس مقام پر یہ 4 رسائل اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وغیرہ صرف یہی نہیں، ان کے علاوہ بھی، اور پھر دوسرے مقامات پر متعدد اس کی باتیں بھی کی ہیں۔ اب اس میں مزید چونکہ وضاحت کا ابھی ٹائم تھوڑا جو ہوتا جا رہا ہے، میں فضائل کے لحاظ سے احادیث آپ کے سامنے اختصار سے پیش کرتا جاتا ہوں۔ یہ جامع ترمذی، اس کے اندر حدیث نمبر 1 فضائل کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قال لمعاویہ تھا، میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ ہادی اور مہدی، ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، جسے نبی علیہ السلام ہادی کہیں تو کتنی بڑی اس شخص کی شان ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن غریب، وہ اس حدیث کو حسن کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی رب سے، اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ ان کو ہادی بنا دے، مہدیا، مہدی بنا دے۔ اور فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے اللہ ان کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت عطا فرما دے، ان کے ذریعے اوروں کو ہدایت عطا فرما دے، ان کے ذریعے سے اوروں کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ 3 مناصب مانگے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، ہادی، مہدی، اور ان کے ذریعے سے اوروں کو ہدایت۔ اس کا تذکرہ اس انداز میں یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 2، اس میں یہ دیکھو یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کبیر، اس کے اندر بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ تاریخ کبیر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، امام بخاری جیسا امام اپنی کتاب التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 8 کے اندر وہ اس حدیث کو لکھ رہے ہیں، اور مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے پہلی جو معلومات پہنچی تو وہ یہ حدیث ہے۔ ابھی میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں گیا، خطبہ تھا شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ مجھے اس وقت کے یہ لفظ یاد ہے، یعنی ابھی میری عمر تقریباً 10-11 سال کے درمیان تھی۔ حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے خطبے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث بیان کی وہ درجنوں ماخذ میں ہے، امام بخاری کی اس تاریخ کبیر کے اندر بھی موجود ہے۔ کان معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ حیا ہو بندے کو تو کتنا نگاہیں جھکا لے کہ سرکار جنہیں اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں، کاتب بنائے ہوئے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، تو جو عاشق نبی علیہ السلام ہو بغض معاویہ کا مریض کیسے ہو سکے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور ساتھ بٹھا کے فقال یا معاویہ ما یلینی منکا، معاویہ بتاؤ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ کتنے بڑے جنتی کی بات کر رہا ہوں۔ فقال یا معاویہ، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ، وہ نام پر بحث کرتے ہوئے کہا
کہ میرے محبوب کے زبان سے جو لفظ نکلے امتی کو پیارا کتنا لگتا ہے، اور پھر جو دوسرے معنی ڈھونڈتا پھرے اس کی سوچ کی کس قدر گندگی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی کچی پکی روٹی نہیں، کوئی پہلی دوسری کا قاعدہ نہیں، امام بخاری کی تاریخ کبیر ہے، جلد نمبر 8 180 صفحہ، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے تھے میرے نبی علیہ السلام کے، فقال یا معاویہ، تو حالانکہ سرکار تو پورے جہان کی خبر رکھتے ہیں، جو ساتھ بیٹھا ہے اس کی خبر کیوں نہیں رکھتے؟ لذت گفتگو کی اور سرور دینا تھا اپنے غلام کو۔ معاویہ بتاؤ تمہارے بدن کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ کہا بطنی، محبوب میرا پیٹ۔ یہ اب نس بن گئی کہ بدن معاویہ کو آگ نہیں چھو سکتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیکر کتنا پرنور پیکر ہے، میرے نبی علیہ السلام کے جسم سے لگ رہا ہے، سند سے بیان کر رہا ہوں، کوئی جاہل ذاکروں کے دوڑوں کی بات نہیں کر رہا، سند سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا محبوب میرا پیٹ آپ کے بدن مبارک سے مس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے، قریب ہے۔ قال، دعا کا شان نزول دیکھو، شان ورود اگلے لفظوں کا، دعا پر دعا، دعا پر دعا۔ پتا تھا کہ بعد میں کیسے کیسے کمینے لوگ پیدا ہو جائیں گے، دعا پر دعا دیتے جا رہے ہیں۔ قال، میرے نبی علیہ السلام نے زباں کھولی، اللہم، اے میرے رب، اے میرے رب، املا ہو علما و حلما، یہ جس کا پیٹ میرے ساتھ لگ رہا ہے اسے علم سے بھرپور کر دے، حلم سے بھرپور کر دے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیثیں اور ان سے روگردانی کر جانا اور کہنا یہ خارجی لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے مناقب امیر معاویہ شروع کر دیے ہیں، نہیں نہیں، یہ تو زبان رسالت سے بیان ہوئے ہیں، یہ ائمہ نے روایت کی ہے، یہ امام بخاری روایت کر رہے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اس کو، ان کے بدن کو، ان کے پیٹ کو، ان کو بھر دے، اے اللہ علم سے بھر دے، حلم سے بھر دے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایسے ہی سیر اعلام النبلاء اس کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر متعدد ماخذ میں طبرانی کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ طبرانی کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 439، اس پر یہ لکھا ہوا ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ وہ کیا دعا تھی؟ اللہم مکن لہو فی البلاد واقع سوء العذاب، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہروں پر حکومت دے دے، شہروں پر کنٹرول دے دے اور ان کو عذاب سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ امام طبرانی موجم کبیر طبرانی کی 19ویں جلد کے اندر اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور دوسرے مقام پر تاریخ ابن عساکر، اس کے اندر تاریخ ابن عساکر میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عساکر اس کا حوالہ جس سے متعدد حوالے پہلے میں پیش کر چکا ہوں، اس کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص موقع پر ایک اور دعا ارشاد فرمائی اور ایک خبر بھی دی، غیب کا بیان
اور تذکرہ بھی اس میں موجود ہے. یہ ابن عساکر کے اندر 59 جلد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان 107 صفحے پر ہے. ان ابا ہریرہ کان یحمل الاداوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے جایا کرتے تھے. فمرض، ایک دن بیمار ہو گئے تو باری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ گئی. فاخذها معاویہ، وہ مشکیزہ، وہ لوٹا پانی والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا. فحملها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لے کے نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے گئے. فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے، رفع رأسہ مرتن و مرتین، ایک مرتبہ چہرہ اٹھا کے دیکھا وضو کروانے والے کو، اور دوسری مرتبہ دیکھا، 2 بار دیکھ کے یا ایک بار فرمایا یا معاویہ تو ان ولیت امرا فتق اللہ وعدل، اے امیر معاویہ اگر تجھے حکومت مل گئی تو پھر رب سے ڈرتے رہنا، انصاف کرنا. یہ جو دوسرے مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں بھی امیر المومنین بنوں گا. جس دن سرکار نے وضو کے بعد مجھے یہ فرمایا تھا، یہ پہلا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جسے بھی فرماتے تھے ان کے ساتھ بات پکی ہوتی تھی، معاملہ ویسے ہی ہوتا تھا. اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس مقام پہ تذکرہ کیا اور اس انداز میں کہ وہاں بھی وضو کروایا ہے، اور وضو کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے. اس کے بعد میرے پاس یہ مسند الفردوس، فردوس الاخبار، وہ پہلی جلد اس کی موجود ہے. اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صفحہ نمبر 77 ہے. قربان جاؤں، آج جس فکر پر ہم نے سیمینار منعقد کیا اور جو میں نے حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ المستند سے شروع میں پیش کیا، اس کا کہ حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا آپس میں رشتہ جو نسبت رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ابھی دونوں کے دوسرے کے بارے میں جو افکار ہیں وہ بھی میں وقت ملتا ہے تو سامنے لاتا ہوں، لیکن اس کا مرجع پیچھے کیا ہے حیران رہ جاؤ گے. زبان رسالت نے تشبیہیں کیسی دی ہیں اور خبریں کیسی دی ہیں. میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان یہ صفحہ نمبر 77 پہ موجود ہے. مسند الفردوس میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومعاویۃ حلقتها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ